سے الفاظ میں حمایت کرتی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فریقین کا باہمی مذاکرات اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہے اور ایک سیاسی اور مستحکم افغانستان وہ پاکستان کو مطلوب ہے۔ پی ڈی ایم کے قائدین نے بڑی تفصیل کے ساتھ داخلہ اور خارجہ معاملات اور حالات کا جائزہ لیا اور اپنے خیالات و خدشات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود اپوزیشن کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک بڑا حقیقی اور اہم حصہ ملک کو درپیش اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہے، کیوں ان سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ ظالمانہ ٹیکسوں اور IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام کے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے اگلے اقدامات کا جو شیڈول دیا ہے، 21 اگست کو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں کچھ تجاویز جو یہاں اجلاس میں پیش ہوئیں اس پر تمام پارٹیاں اپنے اپنی جماعتوں سے مشاورت کے بعد پھر اکٹھی ہوں گی تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ان تمام تجاویز کو عملی شکل دی جا سکے۔ 28 اگست بروز ہفتہ کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے تجاویز پر اس میں غور بھی کیا جائے گا اور فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے۔ 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے اور آئینی ادارے عضو معطل بنا دیے گئے ہیں۔ اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ میڈیا پر بدترین آمرانہ قدغنیں عائد ہیں۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور ان اقدامات کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا گیا اور مذمت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اس محور کو اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کما حق و نبھائیں جو ان کے ذمہ قانون کے مطابق سپرد کی گئی ہیں، اور اپنے دائرۂ کار سے باہر انہیں اپنا کردار ختم کر دینا چاہیے تاکہ ملک آئین کی پٹری پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور پر انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس حوالے سے اقدامات مسترد کیے جاتے ہیں۔ 2018 25 جولائی اور 2021 25 جولائی کشمیر کے الیکشن کے نتائج، یہ عام انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم مسترد کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے اور یہ عوام ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی آزادی رائے سے چنیں
یہ حق کسی بھی بہانے عوام سے چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے، ان کی ہر قسم کی انتخابی اصلاحات اور قانون سازی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب اور FIA سیاسی ادارے بن چکے ہیں اور اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ ساکھ قطعی طور پر کھو چکے ہیں اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اظہار رائے کی آئینی آزادی، میڈیا کے حقوق پر قدغنوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صحافیوں پر FIA کے ذریعے مقدمات کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور میڈیا کو دبانے اور ان کی زبان بندی کی غنڈہ گردی بند کر دی جائے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ جناب آفتاب خان شیرپاؤ کو PDM کا سینئر نائب صدر چن لیا گیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ PDM اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو واضح طور پر توہین عدالت اور قانون شکنی ہے۔ اجلاس نے جناب عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور ان ہر دو رہنماؤں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے لیے دعا کی۔ ایک پولیٹیکل ایشو ہے میرے نزدیک، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہ آئے اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اب شاید مجبوراً ان کو آنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اور اس پر زیادہ وضاحت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے بہت شکریہ، حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے، وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے۔ میرا خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گری ہوئی حرکت ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نے بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کہوں، الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں۔ لہٰذا میری بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔
किस बारे में? मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का न कोई वफादार है और न हम किसी को अपने से ज़्यादा मुल्क का वफादार समझते हैं। ये मुल्क के चाचे मामे बनने वाले अपने घरों में आराम से रहें। हमारी नज़र में ये हमसे बहुत पीछे हैं और न ही हमारी वफादारी का मुकाबला कर सकते हैं। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे मुल्क पर कोई इम्तिहान आए तो फिर मोर्चे पर ये जमीयत के फ़ुक़रा जो हैं और ये खाकसार खड़े होंगे। फिर ये जो मोमबत्ती माफिया है ये खुदा जाने कहाँ होगी। जी देखिए, 5 साल पूरे करना या ना करना ये तो आप भी जानते हैं कि उनकी पुष्ट पे कौन है और असल क़ुव्वत उसकी क्या है। जो लाए हैं वही उनको बाकी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात कि तसलसल के साथ और पूरी इस्तिक़ामत के साथ PDM जिस मौक़िफ़ पे डटी हुई है, मेरे ख़्याल में ये आने वाले मुस्तक़बिल को ध्यान दिए से आपके इंतख़ाबात को माफ़ी। देखें कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 72 साल पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा नाकाम वज़ीर-ए-आज़म, नाकाम हुकूमत जो हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, ये जो आप बात कर रहे हैं उसी का शाखसाना है। अब देखिए कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इन्होंने बजट के मौके के ऊपर कौम के साथ दरोगोई के साथ काम लिया, गलत बयानी की कि हम बजट के बाद कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। आज सिर्फ 2 महीने नहीं गुजरे कि टैक्सों की भरमार हो गई है। गरीब आदमी यानी गाड़ी सस्ती और रोटी महंगी, गाड़ी सस्ती, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, दूध, चीनी, हर चीज़ गरीब आदमी की उसकी जो गिरफ्त से बाहर हो गई है। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी के महाज पर जिस तरह आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान हुआ है, इनकी करतूतों की वजह से मैंने ऐसी संगीन सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। और बात सुने ना, बात सुने, जो बाइडेन इनको फ़ोन करता नहीं और मोदी इनका फ़ोन उठाता नहीं, ये है इनकी खर्चपन। मिस कॉल भी नहीं देते। जब मेरी अपनी पार्टी का जलसा होगा तो इसमें इसका जवाब देना। बस मरी में बस करें। आखिरी सवाल ले जी फरमाएं। देखिए ये बात आप ट्विस्ट ना करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। डोंट ट्विस्ट फैक्ट्स। मैंने ये जो 3 महीने जो PDM गैर फाल हुआ या फाल हुआ, क्या ये मैंने किया है? बताएं मुझे किस तरह जो हमारी मीटिंग हुई थी PDM की, उसमें मियाँ साहब शरीक थे। उसमें पिछली में भी थे भाई, उसमें शरीक थे। जलसा कराची का इसलिए मौखर हुआ कोविड की वजह से, और मुहर्रम का भी आमद उसका भी एहतराम है। और ये बात रही कि मोहम्मद की मैं 2 इंटरव्यूज़ में बात आपको बड़ी वजाहत के साथ बता चुका हूँ। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि PDM मुस्लिम लीग नून फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। ये हमारी डिमांड है, हमारी सोच है, और इसी के गिर्द हमारी सियासत रिवॉल्व कर रही है। मुफाहमत
کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیا ان 30 سالوں میں اگر آپ کی بات بحث برائے بحث مان لیں تو کیا اس کے نتیجے میں 30 سال میں میری ذات کو کیا ملا. کائنڈلی ذرا مہربانی کر کے آپ بڑے ذمہ دار صاحب ہیں. تھینک یو ویری مچ. ادھر سے